السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی فضیلت۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش بھی اسی سے مانگتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائیں۔ اے اللہ کے بندو، اللہ رب العزت نے بندوں کو رحم و کرم، عفو و درگزر اور مغفرت و بخشش کے بہت سارے ایسے مواقع و اسباب فراہم کیے ہیں کہ بندہ بہت آسانی سے اور بہت ہی معمولی وقت میں بہت مختصر عمل کے ذریعے کثیر مقدار میں رب کی بخشش و عنایت اور اس کا رحم و کرم حاصل کر سکتا ہے۔ ان اعمال و اسباب میں سے ایک سبب یا ایک عمل سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کریمہ کی تلاوت بھی ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی بڑی اہمیت و فضیلت وارد ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اسراء کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا کی گئیں، 5 نمازیں عطا کی گئیں، سورۃ البقرہ کی آخری آیات عطا کی گئیں اور آپ کی امت کے ایسے لوگوں کے جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، جہنم میں پہنچانے والے بڑے بڑے گناہ معاف فرما دیے گئے ہیں۔ اسی طرح جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک انہوں نے اوپر سے ایسی آواز سنی جیسی دروازہ کھلنے کی ہوتی ہے، تو انہوں نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور کہا، آسمان کا یہ دروازہ آج ہی کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ اس سے ایک فرشتہ اترا تو انہوں نے کہا، یہ ایک فرشتہ زمین پر اترا ہے، یہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ کو 2 نور ملنے کی خوشخبری ہو جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔ آپ ان دونوں میں سے کوئی جملہ بھی نہیں پڑھیں گے مگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا جائے گا۔ اے اللہ کے بندو، امت محمدیہ کی دیگر امتوں پر بہت ساری خصوصیات و فضیلت اور امتیاز حاصل ہے۔ ان میں سے ایک امتیاز اور خاصیت سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی شکل میں بھی ہے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے سورۃ البقرہ کی یہ آخری آیات اللہ کے عرش کے نیچے خزانے سے دی گئی ہیں، مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی اور نہ میرے بعد کسی کو دی جائیں گی۔ اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں عرش کے نیچے خزانے والے گھر سے عطا کی گئی ہیں اور مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ نہیں عطا کی گئی۔ اسی طرح حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس امت کو باقی امتوں پر 3 چیزوں میں فضیلت دی گئی۔ اس کے لیے پوری زمین کو ذریعہ طہارت یعنی وضو کے قائم مقام تیمم کا ذریعہ اور عبادت گاہ بنا دیا گیا اور اس کی صفیں فرشتوں کی صفوں کی مانند بنا دی گئیں۔ حضرت حذیفہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات مجھے عرش کے نیچے والے خزانوں میں سے عطا کی گئی ہیں، ایسا خزانہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کیا گیا۔ اے اللہ کے بندو، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کرنے کی ترغیب حدیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر برا جمع ہو کر فرمایا، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھا کرو کیونکہ میرے رب نے مجھے عرش کے نیچے سے ہی عطا کی ہیں۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں تلاوت کی، رات میں پڑھ لی اور رات کو پڑھ لی، وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اس حدیث میں مذکور کافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کو شیطان کی شر انگیزیوں سے محفوظ کر دیا جائے گا، ناگہانی مصائب اور آفات سے بچاؤ کا ذریعہ ہوں گی وغیرہ۔ 3 راتیں مسلسل گھروں میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنے کی فضیلت بھی
حدیث میں ذکر کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کی 2 آیتیں نازل کی اور انہیں دونوں آیتوں پر سورۃ البقرہ کو ختم کیا۔ جس گھر میں یہ دونوں آیتیں مسلسل 3 راتیں پڑھی جائیں گی، ممکن نہیں کہ شیطان اس گھر کے قریب بھی آ سکے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن اور غریب ہے۔ اللہ کے بندو، اس آیت کا مفہوم اور ترجمہ یہ ہے کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایمان لائیں جو ان کی طرف سے ان کے رب کی جانب سے نازل ہوا ہے۔ اسے سن کر آپ نے فرمایا وہ ایمان لانے کا پورا مستحق ہے، اور دوسرے ایماندار بھی ایمان لائے۔ ان سب نے مان لیا کہ اللہ ایک ہے، وہ وحدانیت کا مالک ہے، وہ تنہا ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ اس کے سوا کوئی پالنے والا ہے۔ یہ ایمان والے تمام انبیاء کی تصدیق کرتے ہیں، تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، آسمانی کتابوں کو انبیاء کرام پر جو اتری ہیں سچی جانتے ہیں۔ وہ نبیوں میں فرق نہیں سمجھتے کہ ایک کو مانے دوسرے کو نہ مانے، بلکہ سب کو سچا جانتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ وہ پاک باز طبقہ، رشد و ہدایت والا اور لوگوں کی خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے۔ گو بعض احکام ہر نبی کے زمانے میں تبدیل ہوتے رہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سب کی ناسخ ٹھہری۔ خاتم الانبیاء و مرسلین آپ ہی تھے، قیامت تک آپ کی شریعت باقی رہے گی اور ایک جماعت اس کی اتباع بھی کرتی رہے گی۔ انہوں نے اقرار بھی کیا کہ ہم نے اللہ کا کلام سنا اور احکام الہی ہم نے تسلیم کیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے رب ہمیں مغفرت، رحمت اور لطف و عنایت فرما، تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے، یعنی حساب والے دن۔ اے اللہ کے بندو، جناب جبرائیل نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اور آپ کی تابع دار امت کے یہاں ثنا و صفت بیان ہو رہی ہے، یعنی ان آیتوں میں۔ آپ اس موقع پر دعا کیجئے، قبول کی جائے گی۔ مانگیے کہ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دے۔ پھر فرمایا پھر سورہ بقرہ کی ان 2 آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، یہ اس کا لطف و کرم اور احسان و انعام ہے۔ صحابہ کو جو کھٹکا ہوا تھا وہ ان پر یہ فرمان گراں گزرا کہ دل کے خطرات پر بھی، یعنی دل میں جو خیالات آتے ہیں اس پر بھی حساب لیا جائے گا۔ وہ دھڑکا اس آیت سے اٹھ گیا۔ مطلب یہ کہ گو حساب ہو، سوال ہو، لیکن جو چیز طاقت سے باہر ہے اس پر عذاب نہیں ہو، کیونکہ دل میں کسی خیال کا دفعتاً آ جانا رک نہیں سکتا۔ بلکہ حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی ہے کہ ایسے وسوسوں کو برا جاننا دلیل ایمان ہے۔ پھر دعا کی تعلیم دی اور اس کی قبولیت کا وعدہ فرمایا کہ اے اللہ بھولے چوکے جو احکام ہم سے چھوٹ گئے ہوں، یا جو برے کام ہو گئے ہوں، یا شرعی احکام میں غلطی کر کے جو خلاف شرع کام ہم سے ہوئے ہوں، اللہ تو ان کو معاف کر دے۔ سورہ بقرہ کی ان آخری 2 آیتوں میں یہ دعا، اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ حدیث میں بھی ہے کہ میں یکسوئی والا اور آسان دین دے کر بھیجا گیا ہوں۔ اے اللہ تکلیفیں، بلائیں اور مشقتیں ہم پر نہ ڈال جن کی برداشت کی طاقت ہم میں نہ ہو۔ اے اللہ تو ہی تو ہمارا ولی و ناصر ہے، تجھی پر بھروسہ ہے، تجھی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، تو ہی ہمارا سہارا ہے۔ تیری مدد کے سوا نہ تو کوئی ہمیں نفع دے سکتا ہے، تو تیری سوا نہ تو ہم کسی نفع کے حاصل کرنے پہ قادر ہیں، نہ کسی برائی سے بچنے کے قادر ہیں۔ تو ہماری ان لوگوں پر مدد فرما جو تیرے دین کے منکر ہیں، تیری وحدانیت کو نہیں مانتے، تیرے نبی کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے، تیرے ساتھ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں۔ مشرک پر اے اللہ تو ہمیں غالب کر دینا، اور دین میں ہم ہی ان پر فاتح رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں بھی ارشاد فرمایا ہاں میں نے یہ دعا تمہاری دعا یہ میں نے قبول کر لی۔ اے اللہ کے بندو، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیت بڑی اہمیت و فضیلت والی آیات ہیں، اور کم وقت و مختصر عمل کے ذریعے زیادہ اجر و ثواب کمانے والے اسباب میں سے ہے۔ نیز سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کے ذریعے خیر و برکت کا حصول بہت سہل و آسان ہے۔ اگر ہم سوتے وقت سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کر کے سوتے ہیں تو ایک بڑی فضیلت کے مستحق ہو جاتے ہیں
اس لیے ہمیں ان دونوں آیات کی عظمت کا خیال کرتے ہوئے بیان کردہ مذکورہ فضائل کو حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے اور نیکیوں سے اپنے دامن کو بھرنے والا بنائے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو کتاب و سنت کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآنی آیات، نصیحتوں اور حکمتوں کے ذریعے ہمیں اللہ تعالی نفع پہنچائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔